ایران کی طرف سے اسرائیل پر رات جو حملہ کیا گیا اس کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اسرائیل کے لیے اس کا سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسرائیل کے اندر اتنا نقصان ہوا کہ ان لوگوں کے ہاسپٹلز زخمیوں اور لاشوں سے بھر گئے۔ اس کے علاوہ جو معیشت پر اس کے برے اثرات پڑے ہیں اس کا بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اسرائیل کی طرف سے یا اس کے الائی امریکہ وغیرہ کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں دی جائے گی، کیونکہ وہ لوگ چھپانا چاہتے ہیں اور اپنے نقصان کو سامنے نہیں لاتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے پلان میں اس قدر آگے بڑھنے کا شوق رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نظر نہیں آتا۔ خاص طور پہ اس وقت نیتن یاہو، یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یاجوج ماجوج یہی ہے، کان اس کے بڑے بڑے ہیں اور ان بڑے کانوں کے ساتھ یہ اس طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جنگ کا جیسے اس کو کوئی جنون ہوتا ہے۔ یہ اس وقت بھی اس حملے کے باوجود، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اتنے بڑے شدید حملے کے بعد اسرائیل کو عبرت پکڑنی چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ امن کی طرف جائے اور اپنے وجود کی بقا کے لیے خاموشی اختیار کرے اور کوئی نہ کوئی صلح اور صفائی کا راستہ تلاش کرے۔ لیکن اس کی بجائے اسرائیل کے پی ایم نے اس کے بعد آ کر بھی اپنے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پکڑے ہوئے کاغذ کو پڑھتے ہوئے دھمکیاں دیں اور اس کا بدلہ لینے کا اپنا ارادہ ظاہر کیا، حالانکہ وہ ایک مکڑی کی طرح ہے۔ مسلمانوں کے اگر درمیان گھرا ہوا یہ ملک اپنے وجود کو دیکھو تو وجود کے حساب سے ایک نقطے کی حیثیت رکھتا ہے یہ زمین کے نقشے پر، لیکن اس کے باوجود اس کا شوق اپنی وسعت پذیری کے لیے اس حد تک ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پہلے گریٹر اسرائیل عرب کے علاقوں کو چھین کر بنا لیں اور اس کے بعد پھر اس کو بڑھاتے ہوئے پوری دنیا پر، بلکہ اس زمین کی حد تک تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کرۂ ارض کے علاوہ آسمانوں اور خلا پر بھی اپنی حکمرانی چاہتے ہیں۔ اس کے نقشے اور نیو ورلڈ آرڈر اور وہ سارے پلانز موجود ہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہیں، انہوں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی نہیں۔ اب بھی ان کا جو کہنا ہے اور نیتن یاہو کی جو تقریریں ہیں وہ تقریریں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کس قدر آگے بڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور پوری دنیا کو اپنا محکوم بنا کر، اپنا غلام بنا کر یہ دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق باقی سب کو اگر کوئی حق ہے تو وہ فقط اور فقط محکوم اور غلام رہنے کا حق ہے، اور صرف جیوز ایک ایسی نسل ہیں جو سپیریئر موسٹ ہیں اور انسانوں میں سب سے زیادہ جینے کا اور رول کرنے کا حق